إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں توحید کے بعد اللہ کی طرف سے فرض کردہ سب سے بڑا فریضہ، ایمان کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی نماز اچھی، اس کی باقی زندگی بھی اچھی۔ جو نماز میں فیل ہو گیا، دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی تباہی۔ یہ بات کسی عام بندے کی نہیں ہے، اللہ الرحمن کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ شک کرنے والے رب میں بھی شک کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے ماننا ہو وہ نہ نظر آنے والے جراثیموں کو بھی مان لیتے ہیں۔ میرے رب کا بے نماز کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ بارہا آپ سن چکے ہیں۔ سورۃ الروم میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے فیصلے کے مطابق مشرک ہے، مانے یا نہ مانے ایک وقت آئے گا ماننا پڑے گا۔ ہادی و مرسل، صادق و امین، صادق و مصدوق، صاحب وحی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، یا کسی تکفیری کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کا فیصلہ ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ یہی فیصلہ میرے نبی کے یاروں کا، اہل بیت کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی انداز تھا، رائے تھی ائمہ اربعہ کی اور اولیاء اللہ کی۔ خیر، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو یہ ہے، جو پڑھتا ہے اسے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی کوئی فکر نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ مجھے اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے قطعی فیصلہ دیا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ نے جزا اور بدلے کو، اجر اور ثواب کو، دین اور شریعت کو جھٹلانے والا شخص دیکھا ہے؟ میں جواب میں یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں میں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ کوئی خوبیاں بیان ہو جائیں، کوئی اس کے وصف بیان ہو جائیں، کوئی علامت ہو جائے، گمشدگی کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں ایسا جوتا ہے، ایسے کپڑے ہیں، اس طرح کی یہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جس کی سوسائٹی میں یتیم دھکے کھائے
اور وہ دھکے دینے کا باعث بنے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ خود کرے نہ کسی سے کہہ کے کروائے۔ یہ باتیں کر کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل کی وادی ہے، جہنم کے گڑھے ہیں نمازیوں کے لیے۔ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو تھا جو تھا، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ اللہ اتنا اہم فریضہ ہے، سر انجام دے رہے ہیں، پھر کیوں کچھ نہ کرو؟ صرف اس آیت کے اس حصے کو، سورت کے اس حصے کو فویل للمصلین، یہ دو لفظوں کو کم از کم جا کے کبھی تفسیر میں پڑھیے کہ نمازیوں کے لیے بربادی۔ جی آگے سبق بتایا گیا کہ کون سے نمازی ہیں، الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو مرضی کی نمازیں پڑھتے ہیں، جن کا ٹائم ٹیبل مرضی کا، جو یاد آیا تو پڑھ لی، بھول گئی رہ گئی اللہ کی سپرد، من کیا تو پڑھ لی، نہیں کیا تو چھوڑ دی۔ ہم ایسے ڈھیر سارے نمازی ہیں۔ جو نہیں پڑھتے وہ تو انکاری ہیں ہی، جو پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی پتہ کرا ہی نہیں کہ شریعت کا ٹائم ٹیبل کیا ہے۔ بچوں کا انہیں پتہ ہے، ٹھیک اسکول اتنے بجے لگتا ہے، اسمبلی اتنے بجے ہوتی ہے، پہلا پیریڈ اتنے بجے سٹارٹ ہوتا ہے، انگلش کے پیریڈ کی یہ ٹائمنگ ہے، لاسٹ پیریڈ اتنے کا ہے، بریک اتنے ٹائم پہ ہے، اور پھر جب چھٹی ہونی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور اس ٹائم پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ من مرضی سے کوئی بچے کو چھوڑ کے آتا ہے کہ میرا بچہ میری مرضی، میری فیس میری سوچ، میں اپنی مرضی کے مطابق اسے ایوننگ میں چھوڑ دوں، مارننگ میں چھوڑوں، میں اپنا حساب دیکھوں گا۔ لیکن اللہ کے ساتھ واحد مذاق بنایا ہے جب رب نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تمہاری نماز کا کیلنڈر ہے، ٹائم مقرر ہے، وقت اور توقیت ہے، ابتدا و انتہا ہے، دونوں بتائی گئی ہیں، افضل بتایا گیا ہے۔ جبریل امین نے پڑھ کے دکھائی ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹیبل سارا حساب بتایا ہے، اور نشانیاں بھی آفاقی رکھی ہیں کہ فجر کب ہے، جب فجر طلوع ہو گھڑی ہے یا نہیں۔ کبھی عادت بنائیے، دیکھیے فجر کب طلوع ہوتی ہے۔ ظہر جب آپ کا سایہ سورج سر سے آئے اور ڈھلے تھوڑا سا، ظہر سٹارٹ ہے، اور جب آپ کی باڈی کا سایہ زوال کے سائے کو نکال کے باقی جتنا ایک مثل بچے، ظہر کا ٹائم ہے، ختم ہو گیا ہے، اب عصر سٹارٹ ہے۔ سورج غروب ہو جائے مغرب ہے، شفق لالی غائب ہو جائے آپ کے لیے عشاء کا ٹائم ہے، لیٹ کر سکتے ہو اس نماز کو، بہتر ہے، لیکن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھی جائیں تو افضل ہے، مگر ہم نے مرضی کی ٹائمنگ میں بھی۔ نماز کے پڑھنا کیسے ہے وہ بھی ہماری مرضی پہ چلی گئی، اندر کیا مٹیریل ڈالنا ہے وہ بھی مرضی پہ چلا گیا۔ ہم نے ایک گاہک جتنے بھی محبوب کو، دین کو، قرآن کو، شریعت کو اہمیت نہیں دی، ایک مہمان جتنی بھی، مہمان بھی آئے تو 10 دفعہ پوچھ لیتے ہیں چائے میں چینی کتنی چلے گی، پتی کیسی لوگ ہے۔ لیکن کیا مجال کہ سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈیمانڈ کرتے رہے، کہتے رہے، قرآن مجید 700 آیات میں ڈیمانڈ کرے، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ کو حکم نظر آئے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، الف لام پھر صاد پھر لام پھر الف پھر تا،
کہ لوگوں خاص نماز پڑھو. اللہ کون سی خاص نماز ہے؟ جو میں نے لوح محفوظ میں لکھی ہے، جسے جبریل امین لے کے آیا ہے، جسے جبریل امین نے پڑھ کے دکھایا ہے، جسے محبوب نے اس کے ساتھ پڑھا ہے، جسے آپ نے خود امامت کروا کے پڑھایا ہے، جسے آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ صحابہ نے پڑھا ہے، اور جسے پڑھ کے آپ نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں مرضیاں مت کرنا، جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ویسے پڑھنا. آپ نے کبھی آپ سے سوال کیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مجھے میرے پیغمبر کا آرڈر تھا میں نے اس کے مطابق نماز کبھی پڑھی، یا مرضی کے مطابق، مسجد کے مولانا کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، یا کسی امتی کو بڑا بنا کر کے میں نے لیڈر بنا کے ماتھے کا تاج بنا کے؟ عزت کرنا اپنی جگہ، عزت کرنا اپنی جگہ، رتبہ ہوتا اپنی جگہ، لیکن دین کی شریعت کی کرسی پہ رب نے بٹھایا ہے تو محمد الرسول اللہ. کسی اور کو یہ اتھارٹی ہوتی تو وہ صحابی جو 3 دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آیا تھا، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ کہتا کہ محبوب ٹھیک ہے آپ نے سکھا دی، آپ نے پڑھا دی، میں صحابی ہوں، میری اتھارٹی ہے، میں امت میں سب سے افضل ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، مدینۃ الرسول میں ہوں، مخلص ہو کے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، قبول اللہ نے کرنی ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، کہنے والے کہ نماز نہیں؟ 3 دفعہ لوٹا، پڑھ کے آیا اور اپنی غلطی کا پتہ کرا. میرے بھائیوں، میری اس پوری گفتگو کا مقصد، اس جمعے کا مقصد مسلک بتانا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو غلط فہمی کی. میرا مقصد یہ ہے کہ میں خود سے سوال کروں. کبھی پوچھا میں نے کیا میری نماز وہ والی نماز ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے کہا تھا ایسی پڑھو؟ بس اگر آپ نے خود سے پوچھ لیا اور پوچھنے کے بعد آپ نے مخلص ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے دیکھ کے چیک کر کے ضمیر مطمئن ہے تو مبارک ہو، نہیں تو مرضی. دنیا میں ہم ریسرچ کرتے ہیں. ہم 2 دوست تھے، کراچی جانا چاہ رہے تھے، 2-4 ایجنٹوں سے رابطہ کیا سیٹ کا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی فیصل آباد سے سیٹ نہیں ہے، فلائٹ تو ہے مگر سیٹ خالی نہیں. خیر ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا، تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا. خیر دوست کا معاملہ کینسل ہو گیا. میں حسن اتفاق ایئرپورٹ چلا گیا. جب وہاں گیا ہوں تو وہاں ایک آدمی تھا، میں نے اسے کہا کہ یار جانا تھا لیکن مسئلہ. کہتے ہیں جی آپ آئیں، اتنی فیس ہے وہ لگے گی، اتنا ٹکٹ ہے، ریٹ ہے، دیا. جب میں فلائٹ میں گیا تو دیکھا کافی ساری سیٹیں خالی ہیں. میں نے کہا یار لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں. کمپنی ہے، ملک ہے، میں پیسہ دے رہا ہوں، آدمی موجود ہے، پیسنجر ہے، پھر ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ خیر اگلی دفعہ جب بھی جانا ہوتا آن لائن چیک کرتے کون سی سیٹ لینی ہے، باقاعدہ خالی کون سی ہے، بکنگ کس کی ہو چکی ہے، تو یہیں بیٹھے کرتے. اللہ کا شکر ہے اب ہمیں کسی ایجنٹ کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. اگر آپ یہ دنیا میں آنکھیں کھول کے جیتے ہیں تو حقیقت موجود ہے. جب آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پل پل کی خبر دے دی، سند دے دی، محدثین نے جمع کر دیا، اب بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ محبوب یہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک ادا موجود ہے، صحت موجود ہے، ذوف موجود ہے، سکم موجود ہے. جعلی اور 2 نمبر موضوع اور من گھڑت نکھیڑے کر دیے گئے. پھر بھی آپ رہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. تو بھائیو ہم سے یہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے مسلکوں کی جنگ چھوڑی ہوئی ہے، کلیئر کٹ اعلان ہے. توحید کے بعد، کلمے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد جملہ ہی یہ ہے محمد الرسول اللہ. کامیابی تبھی ملنی ہے جب تیرا میرا معیار اور معیار ایمان اور معیار پیار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. مجھے تو ایمان سکھایا انہوں نے ہے،
مجھے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ رب اللہ ایک ہے، وگرنہ قوم تو 3 کہہ رہی تھی، 2 کہہ رہی تھی، کوئی 5 بتا رہا تھا، کوئی 360 بتا رہا تھا۔ قل هو اللہ احد، اگر میں اس جملے پہ یقین کرتا ہوں تو میرا اصل اعتبار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ تو بھائیو، آپ کو معیار بنا کے ہم نے گزشتہ جمعے میں اذان، وضو، مسجد، صف بندی، اس کے بعد ثنا اور آغاز اور استفتاح، ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت، باندھنے کی کیفیت، پھر اس کے بعد دعائیں، تعوذ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، آمین، بعد میں کوئی سورت، اور سورت کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے کے انداز اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہاں تک ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پڑھی تھیں۔ حضرات یاد رہے، نماز کی ٹوٹلی 4 حالتیں ہیں: قیام کی، رکوع کی، سجود کی اور تشہد کی۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، میرے سامنے 751 نمبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راوی اور صحابی جناب انس ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں، دیکھیے نا، ایک سوچ ہے وضو کر کے میرا اللہ اوپر ہے، ایسے کرنا، نماز میں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، تڑپ کے من میں کہنا، سوچنا، بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، معقول بھی لگتا ہے کہ یار میری نظریں اوپر ہیں۔ محبوب نے کہا اوپر دیکھنا چھوڑ دو، کہیں ایسے نہ ہو کہ رب تمہاری نظروں کا نور چھین لے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ ادا رب کو پسند نہیں ہے۔ نظریں کہاں ہوں؟ فرمایا مقام سجدہ پہ ہے، سجدہ کہاں کرتے ہو وہاں تمہاری نظر ٹکی ہونی چاہیے، اور اس میں عاجزی ہونی چاہیے، جھکی نظروں میں قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے۔ اللہ تیرا بندہ ہوں۔ ہم جب خشوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ محبوب کا خشوع اور خضوع اور نماز میں سوچ اور فکر کیا ہوتی تھی، تو ہم یہ ٹاپک لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلی کنڈیشن میں نے قیام میں نظریں کہاں رکھنی ہے؟ سجدے کی جگہ متعین کر لیں جو آپ کی سجدے کی جگہ ہے، آپ کی نظریں وہاں ٹکی ہوں بلا وجہ۔ ہماری جو عادت ہے، مسجد کے سارے ڈیزائن بھی چیک کر لیتے ہیں، سپیکر بھی گن لیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، سامنے کوئی ہلکی پھلکی تو گنجائش ملتی ہے۔ میں ایک روایت ابھی صحیح البخاری کی اس سے پیچھے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نماز میں بھی کچھ پڑھتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں جی پڑھتے تھے۔ وہی وہ تو چپ تھے، آپ بھی چپ ہیں، پتہ کیسے لگا؟ کہتے ہیں کہ ہم جو پیچھے کھڑے ہوتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے داڑھی ہلتی نظر آتی تھی۔ سمجھ گئے؟ کچھ سمجھ آیا؟ نظر تو سجدے میں ہے، میں تو یوں دیکھ رہا ہوں، اب میرے سامنے والا، آپ نے کبھی یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہو، جب حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے اور ایک آیت ختم ہوتی ہے نا تو نئی آیت کو لیتا ہے تو اس کے کندھے سانس جب لے رہا ہوتا ہے، بھر کے اس نے چلنا ہوتا ہے، تو کندھے کبھی چیک کیجئے گا، پیچھے آئیے کھڑے ہوں، نظر سجدے پہ ہی رکھیں، لیکن آپ کو فیل ہوگا نظر سجدے پہ رہے، پھر منتہائے بصر جہاں تک جاتی ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ میں دیکھ تو بالکل سامنے رہا ہوں قرآن مجید، یہاں میری نظر ایسے ہے، لیکن اگر مجھ سے آگے کو ہل رہا ہے، دائیں کو ہل رہا ہے، بائیں محسوس ہوتا ہے، وہ محسوس ہونا اپنی جگہ، آبزرویشن اپنی جگہ، لیکن چونکہ دین سیکھا جا رہا تھا، پڑھنے کا سیکھنے کا ماحول تھا، تو صحابہ نے آپ کی داڑھی کی حرکت سے بھی اندازہ لگا لیا کہ آپ خاموش نماز میں قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اور جہاں مسئلہ بنا، یہی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں محبوب آپ تکبیر کے اور قرات کے درمیان جو کچھ دیر چپ رہتے ہیں، ماذا تقول فی سکوتک، آپ اپنی چپ میں کیا کہتے ہیں؟ کہا تو جا سکتا تھا نا کہ میں چپ ہوں بھائی،
اب آپ جو چپ کر کے بیٹھے ہوں، بچہ آ کے پوچھے آپ کیا بول رہے ہیں، بیگم پوچھے کیا سوچ رہے ہیں، برا تو لگتا ہے؟ وہ بھائی میں چپ بیٹھا ہوں، چپ بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ محبوب کہہ سکتے تھے میں تو چپ ہوں، لیکن اداؤں پہ اور سیکھنے والوں پہ صدقے جاؤں۔ کہنے لگے ماذا تقول فی سکوتک، یہ جو آپ چپ رہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اور الحمد پڑھنے سے پہلے، قرات فاتحہ سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں، پڑھتے کیا ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ خاموشی میں بھی پڑھتا جا سکتا ہے اور وہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ پھر آپ نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا، کہا اللہم باعد بینی و بین خطایائی۔ یہ وہ دعا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی اور آپ نے بتایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیکھنے میں، لینے میں وہ ایک ذوق رکھتے تھے، وہ ذوق پیدا کریں کہ مجھے بھی وہ ملے، آپ کی خاموشی میں کیا ہے وہ بھی ملے۔ اور صحابہ نے الحمدللہ دلوا دیا، رب نے بلوا دیا، محبوب نے کہہ دیا اور سکھا دیا اور ہم تک پہنچ گیا۔ کبھی من کرے نا تو یہ دعا بھی سیکھ کے، محبوب کی خاموشی کی دعا تھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب ونقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ پڑھیے کبھی، اور پھر تصور کیجئے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کبھی نہیں ملے، میری گناہ سے ملاقات ہی نہ ہو۔ بھائی وہ بندہ نا کمزور ہے، گناہ کے مواقع سے ملاقات ہو جائے تو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گرد پڑ ہی جاتی ہے، مٹی آ ہی جاتی ہے، ساتھ میں کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو دھواں آ ہی جاتا ہے، سمیل آپ میں بھی فیل ہونے لگتی ہے۔ تو گناہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں، اسی لیے 99 مار کے جب 100 مار کے عالم کے پاس پہنچا تھا تو کہا تھا سب سے پہلے جگہ بدل، جگہ بدل۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ساری جگہ چھوڑ کے پاکیزہ جگہ پہ آ، جگہ بدل دل بدلے گا۔ یہ ہے نماز۔ نظر کہاں رکھنی ہے؟ سجدے والی جگہ۔ رکوع میں آپ گئے ہیں، نظر کہاں رکھیں؟ بڑے سارے لوگوں نے کہا پاؤں میں بھی کہہ سکتا ہوں پاؤں میں، لیکن مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آرڈر موجود ہے، میں نے نظر سجدے والی جگہ پہ رکھنی ہے اور حالت رکوع میں بھی رکھنی ہے۔ اور آپ ذرا رکھ کے دیکھیں، آپ کی گردن اور کمر دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جب گردن اور کمر برابر ہو جائیں تو پھر ذرا اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ نہ پڑے تو مجھے کہنا، میں قدموں میں کیوں لے کے جاؤں؟ اگر یہ بات تھی جس ہستی نے سجدے کی جگہ بتائی تھی وہ مجھے کہہ دیتے کہ آپ قدموں میں رکھیں۔ شیخ سدیس حافظہ اللہ تعالی، امام کعبہ، امام الحرمین، جب سورت قریش پڑھتے ہیں نا تو میں نے دیکھا کہ آخری آیت پہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں اور اس لے اور اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ صاحب زبان ہی سمجھ سکتا ہے، اور اس منظر کو اور اس مقام کو پہنچے ہوئے رب ھذا البیت جب کہتے ہیں تو حرم کے سپیکروں کی کبھی شوکر اور اس سینے کی آواز اور صوت اور کیف کو پڑھیے۔ جو ساتھی حجر اسود پہ جس پولیس والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، میں نے 3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ یار ذرا چیک کرنا، امام صاحب جب یہ مغرب کی نماز میں سورہ قریش پڑھتے ہیں تو ان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی سیدھے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، بیت اللہ پہ نظر ہوتی ہے۔ وہ پروفیسر تھے ام القریٰ میں، ہم طالب علم تھے، مدینہ یونیورسٹی سے کبھی آنا ہوتا، ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ حکم تو سجدے کی جگہ پہ ہے۔ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، حکم سجدے کی جگہ پہ ہے، میں نے کبھی جان بوجھ کے نہیں کیا، وہیں رکھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت نظر اٹھتی ہے اور گڑ جاتی ہے، لوٹاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ نظر بیت اللہ پہ ڈالے رکھو، حکم وہی ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ یارو ہستی دیکھو، اتھارٹی دیکھو، مقام، رتبہ، مرتبہ دیکھو، اعزاز دیکھو، پوری لائف گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھاتے حرمین میں،
لیکن جب یہ کہا کہ آپ نظر بیت اللہ پہ، تو کہہ سکتے تھے میری مرضی، مجھے اچھا لگتا ہے. کہتے نہیں، حکم وہی ہے، وہاں پہ رکھیے. میری یا کسی امتی کی بات اتھارٹی نہیں ہو سکتی. حضرات، سجدے میں نظر کہاں لے کے جانی ہے؟ بعض نے کہا نظر بند کر لو سکون ملے گا. نہیں، وہاں نظر وہیں پہ پہنچ چکی ہے جہاں اس نے جانا تھا، وہیں چلی گئی ہے. کھولیے زاویہ نگاہ رکھیے، نظر یہاں ہے اور فکر سبحان ربی الاعلی، اللہ مٹی میں مل کے بھی تیرا بندہ تیری بلندیوں کے اعلان کرتا ہے. میں آؤں گا لیکن یہاں نظر کو ذرا تکمیل تک پہنچاؤں. دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں گے تو نظر پھر سجدے کی جگہ پہ ہی ہے، لیکن جب تشہد میں بیٹھیں گے، میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انگلی کو ہلانا سکھایا، حرکت دینا سکھائی، کبھی سٹاپ کرنا سکھایا، کبھی اشارہ کرنا سکھایا، کبھی انگوٹھے کو یہاں پہ رکھ کے 3 انگلیوں کو فولڈ کرنا سکھایا، اور کبھی کانا یحلق بین الابہام والوسطی یوں کرنا سکھایا، ایسے سکھایا. ان شکلوں میں میرے محبوب نے اس انگلی کے بارے میں کہ یہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہو، ایسے اٹھی ہوئی نہیں، تھوڑی جھکی ہوئی. اور میرے محبوب کی نظریں صحابہ کہتے ہیں کہ اس انگلی سے متجاوز نہیں ہوتی تھی. زاویہ نگاہ یہاں ہے، دائیں بائیں نظر آتا ہے، سامنے آتا ہے، ایک اور بات ہے. زاویہ نگاہ یہاں ہے تو تشہد میں آپ اس انداز کو اپنائیں گے، نظر یہاں رہے گی. اب آئیے جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی، رکوع پہ. رکوع ہو گیا، آپ نے رکوع کی دعائیں پڑھ لی، کھڑے ہوں گے. تیری میری مجبوریاں اپنی جگہ، کمر کا مسئلہ ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بینڈ نہیں پڑتا، یہ ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے. اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، تیرے اوپر تکلیف ہے تو ہم اصول قاعدے ضابطے ڈھیلے کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لو. وہ جی میں کھڑا تو ہو جاتا ہوں، مجھ سے رکوع نہیں ہوتا. رکوع اشارے سے کر لے، رکوع اشارے سے کر لے. میں جی اتنا جھک سکتا ہوں، مزید نہیں جھکتی، مجبوری ہے. لیکن اگر تو ٹھیک ہے تو پھر ایسے جھک کے کمر اور گردن برابر ہو، گھٹنے آپ نے پکڑے ہو. جب اٹھے ہیں، اگر تو کوئی مجبوری ہے، کمر کبڑی ہے، آپ سیدھے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، نو پرابلم. لیکن اگر ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، صحابہ کہتے ہیں، صحیح البخاری ہے کہ ہم محبوب کو رکوع کے بعد جب اٹھتے دیکھتے تو پوری طرح کھڑے ہوتے، پوری طرح. اور پوری طرح کھڑے ہوں بھی کیوں نہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. میں اسے پڑھنا نہیں گوارا کرتا، اور محبوب نے سن کے اس کے لیے جو دعائیں کی، جو برکتیں کی، جو فرشتوں کا بڑھنا بتایا، وہ ملء السماوات. جا ساری زندگی دعائیں کر لے، اس دعا کا مقابلہ شاید کوئی دعا کرے. ملء السماوات وملء الارض. لا، تیرے پاس کتنے خزانے ہیں. بندہ کہتا ہے اللہ میں آسمانوں کی، 7 آسمانوں کی جتنی بھی وسعت اور کیپیسٹی ہے میں ساری بھر کے دے رہا ہوں. گنیے، کتنا گن سکتے ہو؟ اللہ یہ ساری تعریفیں بھر کے لے. وَمِلْءَ الْأَرْضِ، ساری زمینیں بھر کے دے رہا ہوں، تشتریاں بنا کے. وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان جتنے خلا ہیں وہ بھی تیری تعریفوں سے بھرے ہوئے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. اللہ میں تو اتنا جانتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو 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 تو چاہے اتنی تعریفیں لے لے. وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضا. اللہ میں حالت قیام میں، حالت رکوع میں، پھر دوبارہ قیام میں آ گیا ہوں.
اللہ اتنی تعریف اتنی تعریف اتنی تعریف، جیسے تجھے اچھا لگے اور جیسے تو راضی ہے وہ بھی میری طرف سے لے لے. کما یحب ربنا، میں نے آپ کو صرف راضی کرنا ہے. حضرات کبھی زندگی میں اتفاق ہوا پڑھنے کا؟ سوچنا ضرور. ٹھیک ہو گیا. یہ میں ہاتھ کہاں لے کے جاؤں؟ پراپر کھڑے ہوں، جھٹکا مت لیں. جس صحابی کو آپ نے 3 بار موڑا تھا اور کہا تھا تو نے نماز نہیں پڑھی، جو بندہ رکوع کے بعد سیدھا پورا کھڑا نہیں ہوتا، اس نے 4 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو نہیں پڑھی، 3 پڑھی ہیں تو نہیں پڑھی، 2 پڑھی ہیں تو نہیں پڑھی. آقا نے کہا اس نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا. آپ اینول میں بھی پاس نہ ہوں، فرسٹ سپلی میں بھی پاس نہ ہوں، سیکنڈ میں بھی پاس نہ ہوں. یار عجیب بات ہے. 3 بار موڑ دیا. اور غلطی کیا تھی؟ رکوع میں سیدھا برابر کھڑا نہیں ہو رہا تھا. کھڑے ہونے کی عادت بتائیں. اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پیچھے سے کچھ لوگ نا گھٹنے ایسے گرتے نظر آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گرنے والا ہے بس. یا ہم ساتھ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی فیل ہوتا ہے امام نو کہن دے ہوندے کھلو کیوں گئے ہیں، یہ فیل کروا رہے ہوتے ہیں چل منٹ لا، گر نہیں، رکیے. ہاتھ 2 جگہ ہیں علماء کا. یہاں پہ رہیں گے جیسے آپ کی نارمل پوزیشن ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں ہاتھ باندھیں گے، دوبارہ اسی حالت میں آ جائیں گے جس حالت میں آپ پہلے تھے. اس مسئلے کے اوپر 2 عظیم ترین محدث، شیخ بدیع الدین راشدی سعید آباد سندھ میں، ان کی لائبریری آج بھی موجود ہے. ان کے بھائی پیر بدیع الدین راشدی اور ان کے بھائی پیر محب اللہ راشدی رحمت اللہ علیہما چوٹی کے عالم اور پائے کے عالم تھے. پیر بدیع الدین راشدی کا موقف تھا کہ ہاتھ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے باندھے جائیں گے اور پھر جو پڑھنا ہے پڑھیں. پیر محب اللہ راشدی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں ہاتھ چھوڑے جائیں گے. روایت ایک ہے، موقف 2 ہے. کبھی چھوڑ لیں کبھی باندھ لیں، نہیں کوئی ایک. کیا صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جیسے رکوع سے پہلے ہوتے تھے بعد میں بھی ویسے ہی ہوتے تھے. پیر محب اللہ شاہ کا موقف تھا کہ جب ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہیں رکوع سے پہلے، اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ چھوڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں رکوع سے پہلے، پھر ہم جھکتے ہیں اور رکوع کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا ہاتھ چھوٹے ہونے چاہیے. ارسال الیدین. اور راشدی صاحب کا موقف تھا چونکہ رکوع سے پہلے حالت قیام ہے اس میں بندھے ہوئے، اس لیے بعد میں بھی. عقلی توجیحات بڑی ہوں گی، میں لانا چاہوں تو لا سکتا ہوں. اسلام نے فرق رکھا ہے. مثلا آپ حالت قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو آنے والا دیکھ لے گا کہ یہ رکوع سے پہلے کا قیام ہے، اور اگر چھٹے ہوئے ہیں تو پتہ چل جائے گا بعد کا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 حالتیں ہیں. حالت سجدہ میں ہیں، آپ نے ابھی دوسرا سجدہ کرنا ہے، درمیان میں بیٹھے ہیں تو آپ کی یہ انگلی اٹھی ہوئی نہیں ہوگی. اگر آپ تشہد میں ہیں تو انگلی اٹھی ہے یا ہل رہی ہے تو پتہ چل جائے گا یہ کون سا بیٹھا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا ہے یا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، اٹھنا ہے. تو یہ فرق علماء نے بیان کرے ہیں اپنی جگہ. واللہ تعالی عالم. ہاتھ چھوڑنے والی ہی روایت اور انداز بہتر ہے. اگر باندھنے کا معاملہ ہوتا جیسے پہلے باندھنے کی وضاحت موجود ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میرے محبوب کی اس ادا کو بیان کر سکتے تھے اور نظر آتا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو جھٹلانا یا رد کرنا ائمہ محققین و محدثین کے اندر. بہرحال دونوں نے 11 رسالے لکھے ایک دوسرے کے جواب میں. آگے بڑھتے ہیں. اب جانا ہے سجدے میں. سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے سجدے میں کیسے جانا ہے میں شاید پچھلی ملاقات میں بتا چکا تھا کہ محبوب نے منع کیا ہے کہ اونٹ کی طرح مت گرو. اونٹ کی طرح ہم سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہوا. ہمارا جو پہلا انداز ہے ہم یوں گرتے ہیں، ایک انداز. اللہ کرے جوانی یا سلامت رہے. دین صرف بچپن اور جوانی کا نہیں، دین بڑھاپے کا بھی نام ہے. اور بڑھاپے میں آ کے سٹائل اور ہو جائے، جوانی میں اور ہو جائے، ایسے نہیں ہے. دین لائف ٹائم ہے. پہلے دن سے لے کے بڑھاپے تلک آپ کی باڈی کام کر رہی ہے. جیسے بھی اگر آپ ہاتھ پہلے رکھتے ہیں تو بڑے سارے فائدے بھی ہیں،
آپ کے ڈائریکٹ گھٹنوں میں اگر درد ہے اس سے پوچھئے جس کے گھٹنوں میں درد ہے کہ وہ کیسے ایسے پہلے جا سکتا ہے. گھٹنے پہلے گرا کے پوری باڈی کا وزن ڈالنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ نے دونوں ہاتھ رکھ لیے ہیں آرام سے، ایک گھٹنا پھر دوسرے گھٹنے کو، الشیخ حافظ مسعود عالم اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سے مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے. اس تکلیف میں جب ہم نے دیکھا تو دل سے دعائیں، اللہ یہ چیزیں بھی وقت آتا ہے کہ بندے سے چھن جاتی ہیں. کر لو جوانی میں جتنے رکوع کرنے اور سجدے کرنے، بڑھاپے میں تو پھر یہ مسئلہ ہی رہتے ہیں، بندہ ترستا ہی ہے دوسروں کو دیکھ کے کہ یار میں بھی ایسے ہوتا. اللہ اکبر. آپ نے دونوں ہاتھ پہلے رکھنے ہیں، مسنون طریقہ. پھر گھٹنے لگیں گے، پاؤں آلریڈی لگے ہوئے. پھر سر، پیشانی اور ناک کی ہڈی. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیجئے. یہ آرڈر ہے اللہ کا. 7 ہڈیوں پہ لگ گئی. الحمدللہ. کیسے کرنا ہے؟ گرے اٹھے، ناک لگی، سر لگا، نہیں لگا، نہیں، جھٹکے نہیں ہیں. پورے با کمال طریقے سے، تحمل سے، حوصلے سے پڑھیے. جو دعائیں آپ کو آتی ہیں سجدے کی ہیں، مسنون ہے. ہمیں زیادہ تر سبحان ربی الاعلیٰ یاد ہے. امام صاحب کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اسی حساب سے ہمیں پڑھنی ہوگی. اگر جماعت میں الگ ہے تو آپ کی مرضی ہے، تعداد کی تعین کی کوئی خاص حد نہیں ہے. اس کے بعد آپ اٹھیں گے. دوسرا طریقہ، پہلے گھٹنے. فرق اتنا ہے، حدیث میں منع ہے کہ اونٹ کی طرح نہیں گرنا. اونٹ کیسے گرتا ہے میں بڑا ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اگر کوئی ساتھی نیا ہے تو اس کے لیے بات سمجھ کی ہوگی، جو پہلے سن چکے ہیں یاد دہانی ہوگی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. میں کسی مسلک سے ہٹ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت اور اونٹ کے طریقے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے اونٹ ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے. باقی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اونٹ نہر کیا جائے گا. نہر کیسے؟ بٹھا کے گردن لمبی ڈال کے قلے باندھ کے اتنے 5-7 رسے باندھ کے پھر چھری ماریں گے، یا سکھوں کی طرح تلوار پکڑ کے جیسے جانور کی اوپر سے بلی کرتے ہیں ویسے کریں گے؟ نہیں. میرے محبوب کی اپنی ادا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اونٹ کو کھڑا رکھو، گھٹنا باندھ دو، نہ اس کی نکیل کھینچو، نہ اس کی گردنیں باندھو، نہ اس کے دیگر پاؤں باندھو، نہ رسے نہ قلے. چونکہ نئے ہیں تو ڈرتے ہیں، جو اونٹوں میں رہتا ہے وہ جانتا ہے. آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے، ایک آدمی ہے بھرے باڑے کے اندر 20 اونٹ، ایک 5 منٹ نہیں لگتے نہر کر کے وہ جاتا رہتا ہے. چھری تیز ہو. آپ نے اس کا گھٹنا بایاں باندھنا ہے اور اس کا گھٹنا اگلے حصے میں ہوتا ہے، پچھلی ٹانگوں میں اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. اللہ نے اسے عجیب بنا دیا ہے. گھٹنے آگے ہیں اور اس کی پاور اٹھتے ہوئے اسی پہ لگ رہی ہوتی ہے. اور دلیل، ہاتھوں نے ہمیشہ آگے فولڈ ہونا ہوتا ہے، ہاتھ پیچھے فولڈ ہو ہی نہیں سکتا. ہاتھ نے آگے فولڈ ہونا ہے. اونٹ کی پچھلی ٹانگوں کو دیکھیے گا یوں فولڈ ہو رہی ہوتی ہیں، چیک کر لیجئے. اور جب ہم اس کا اگلا گھٹنا باندھتے تھے تو وہ اگلی ٹانگیں اس کی یوں فولڈ ہوتی ہیں، تو ہم رسی یہاں باندھ دیتے ہیں. کھڑا کر کے دیکھ لیجئے گا، بٹھا کے دیکھ لیجئے گا. تو اونٹ پہلے کیا کرتا ہے؟ اگلے حصے کو پھینکتا ہے اور اس کے گھٹنے آگے ہیں. میرے گھٹنے اللہ نے پیچھے رکھے ہیں، مجھے منع کر دیا میں گھٹنا نہیں پھینکوں گا، ہاتھ رکھوں گا. اونٹ پہلے ہاتھ نہیں رکھتا. فرق اتنا ہے. بات اگر سمجھ آ جائے تو میرا فہم کوئی کسی پہ فوقیت نہیں رکھتا، میری آبزرویشن ہے، میں نے ڈھونڈا ہے، میں نے پرکھا ہے، میں نے سنی سنائی پہ کام نہیں کرا. آپ کو اگر یقین نہ آئے تو چیک کر لیجئے گا. اور یہی طریقہ لائف ٹائم ہے. بڑھاپے میں بھی اگر بوڑھے نے بھی سجدہ کرنا ہو تو ہاتھ پہلے رکھ کے آسانی سے جا سکتا ہے. کمر کا مسئلہ، گھٹنے کا مسئلہ، کوئی اور تکلیف، اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے اور ساتھ میں سنت بھی عطا کرے. سجدے میں پاؤں جڑے ہوئے ہوں گے، الگ الگ نہیں. دلیل ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو آنکھ کھلی ہے، بستر خالی ہے، پریشان ہو گئیں. میرے محبوب میری باری پہ کہاں چلے گئے؟ چراغ تھا نہیں، اندھیرا تھا. کہتی ہے میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارے تو میرا ہاتھ میرے محبوب کے دونوں قدموں پہ پڑا.
اگر آپ کے جسم کے مطابق فاصلہ تھا دونوں قدموں کا اور پیچھے کھلے تھے تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں پہ نہیں آ سکتا. پاؤں جڑے ہوئے تھے. محدثین نے واضح استدلال کیا کہ رس القدمین، یہ جو رس ہے نا، ملانا جوڑنا ایڑیوں کا، یہ سنت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی کو اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو صلو کما رأیتمونی اصلی. مجھے اعتماد ہے جہاں پہ، اعتبار ہے جہاں پہ، ان ہستیوں کی اداؤں کے اوپر ساری دنیا کی ادائیں نچھاور کر کے رکھ دوں کہ مجھے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا تیری نماز کی ادائیں وہی ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اٹھنا ہے. تھوڑا سا اٹھ کے گر جائیں لیکن پہلے میرے ساتھ آئیں. ابھی سجدے میں ہیں. سجدے کی حالت میں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، نہ انگلیاں زیادہ کھلی ہیں نہ بالکل بند ہیں، قبلہ رخ ہیں. میرے ہاتھ ہونے کہاں چاہیے؟ فرمایا کہ یہ کھلے ہوئے ہوں، بازو ساتھ چپکے ہوئے نہ ہوں. منع کیا گیا ساتھ چپکے ہوئے نہ ہوں، اور زمین پہ یوں بچھے ہوئے نہ ہوں کہ ان کے اوپر گرے ہوئے ہوں. لفظاً میرے محبوب نے بڑی غلط تشبیہ دے کے منع کیا، درندے اور کتے کی طرح سجدہ مت کرنا. چیک کر لیجئے گا نماز میں اس ہستی پہ قربان جاؤں جس ہستی نے منع کر دیا. باقی میرے ددیال کہا کرتے تھے، ننیال بھی کہا کرتے تھے، پت عورت دے سجدہ زمین نال چپک کے ہونا ہے. ہم بھی چپکتے رہے، کہتے رہے، کرواتے رہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور منع کیا آپ نے، کتے کی طرح نہیں، درندے کی طرح نہیں. آپ چیک کر لیجئے یہ کیسے بیٹھتے ہیں، ان کے جسم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں. یار اللہ معاف کرے، میں اپنی فقاہت میں اور اپنی سمجھ میں اپنی بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو، ماں کو ایک درندے اور کتے سے تشبیہ تو دلوا لی، لیکن میں نے کہا نہیں جی، اگر اس نے سجدہ مردوں کی طرح کیا نا تو پھر اس کے وجود کا وہ پوزیشن صحیح نظر نہیں آتی، تو اچھا نہیں لگتا. زمین سے چپک کے کرے صحیح تھا. وہ بھائی پوزیشن میں اس میں کیا ہے؟ عورت قیام کی پوزیشن میں بھی اگر نیت خراب ہو تو قیام کی پوزیشن میں کوئی حرج ہے؟ پھر آپ رکوع بھی چینج کر دینا، وہ بھی پوزیشن. یار وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوئی ہے، ساری دنیا سے منقطع ہو کے، خواہشات کو دبا کے، اللہ اکبر کہہ کے رب کے حضور رکوع میں جھکی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ جی حالت سجدہ میں وہ اچھی نہیں لگے گی، وہ چادروں میں لپٹی ہوئی ہے، وہ کپڑوں میں ہے، وہ لباس میں ہے، وہ سیپریٹ ہے، وہ اپنی الگ جگہ پہ ہے. تو آپ صرف اس لیے خود ساختہ 1.25 لاکھ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہ اتر سکی؟ تیرے رب کو جو حیا کی ردا کی چادروں میں، اسے نہیں پتا چلا کہ عورت کا یہ فرق بتانا ہے، جس نے کہا تھا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ حالت سجدہ میں بالکل ایسے چپک جانا؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھے کوئی روایت نہیں ملی، اقوال ہیں امتیوں کے. تو سجدہ عورت بھی برابر کرے گی، پراپر کرے گی. گھٹنے یہ والے حصے پورے اٹھے ہوئے ہوں گے، بازو ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، جسم کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، زمین کے ساتھ چپک کے اپنا سینہ زمین پہ نہیں پھینکیں گے. دنیا فرق کرتی ہے تو کرے، اس کی سوچ ہے، اس کی آزادی ہے. مگر میں نے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے جس کو دل دیا ہے، اس دل کا ادا کا تقاضا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اتنا بڑا اہم فرق تھا. اس وقت تو عورتیں پڑھتی بھی مسجد میں نماز تھیں، کہہ سکتے تھے آپ کو پتا ہے نا، مسجدوں میں سے بھی روکا جاتا ہے. وہ بھائی مسجد میں لے کے نہیں آنا، دنیا کے ہر گوشے میں لے جاؤ، موت کے کنویں پہ لے جاؤ، سرکس پہ لے جاؤ. وہ جی کیا حرج ہے، ہم ساتھ ہی ہے نا. چلو فیملی جا رہی ہے، یار میں کام پہ ہوں، کوئی بات نہیں، وہاں پہ سیکیورٹی تو ہوتی ہے. فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ. اللہ کے گھر میں آنے لگا، نہیں 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 نہیں، وہاں خدشہ ہے، مولوی بڑا خطرناک ہے. اور جتنے داڑھیوں والے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں اپنی داڑھیں اور دانت تیز کر کے لائے ہیں، کیا ہو جائے گا. رب کے لیے معاف کر دیں یار، جانے دیں، بس کر دیں، انا اور ضد چھوڑ دیں. لا تمنعوا مع اللہ المساجد. اللہ کی بندیاں رب کے گھر میں آنا چاہتی ہیں، کون ہو جو ڈنڈے سوٹے پکڑ کے بیٹھے ہو؟
کہاں سے لائے ہو یہ آرڈر؟ خیر، دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنے کے 2 طریقے ہیں۔ آپ کا بایاں پاؤں بچھا ہوا ہے، اس پہ آپ بیٹھیں گے۔ ممبر پہ ذرا بیٹھنا شاید مشکل ہو، میں دکھا دیتا۔ آپ یہاں پہ ایسے بیٹھتے ہیں، پہلا طریقہ، اور ہاتھ یوں ہے، پاؤں بچھا ہوا ہے۔ دوسرا انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی بیٹھے ہیں، سنن نسائی میں ہے، دونوں پاؤں کھڑے ہیں اور ایسے بھی بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی جگہ کی قلت ہے یا کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو یہ سٹائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، مل سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ملے گا، میسر ہے۔ اور یہاں آپ پڑھیں گے رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ، یاد کر لو، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دنیا نہیں پڑھتی، چپ رہتی ہے، رہے۔ میں نے بتایا تھا ایک بڑے پڑھے لکھے اسکالر کا فون میسج، سر ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ جب میں نے حوالے بھیجے، میں نے کہا سر پڑھ لیں تھوڑا، تو کہتے ہیں اپنی ہی کمی ہے کہ پڑھ نہیں سکے، وگرنہ سامان تو موجود تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تو مجھے لگا کوئی نیا مسئلہ بتا رہا ہے، مگر یہ تو 1400 سال پرانا مسئلہ تھا۔ 1444 برس ہجرت کو اور نماز فرض ہوئے تو یار عجیب بات ہے کہ ہمیں آج بھی نیا لگ رہا ہے، پڑھا میں نے نہیں ہوتا، اور فتویٰ آ جاتا ہے کہ نیا ہے۔ نہیں، نیا نہیں ہے، پرانا ہے، آپ ٹچ نہیں تھے۔ اس کے بعد تسلی سے دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ بیٹھیں گے، تسلی سے بیٹھیں گے، حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اب دوسری رکعت کے لیے اٹھیے، پھر ویسے آئیے۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو درمیان میں تشہد بیٹھا جائے گا۔ درمیان میں تشہد پڑھنا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کہاں تک پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ اگر آپ آگے درود پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، امام نے اگر پڑھا ہے، وقفہ دیا ہے، ٹائم لمبا ہے۔ اگر نہیں تو پھر تو ظاہر ہے جتنا امام پڑھے گا اتنے۔ آپ اکیلے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل کیف الوتر برکعۃ واحدہ، امام نسائی اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے تشہد میں درود پاک پڑھا۔ اب آپ سے کوئی کام ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اس میں جواز ہوتا ہے، جواز ہوتا ہے۔ حج آپ نے کوئی 10 مرتبہ تو نہیں کیا، وہ تو ہم 100 مرتبہ بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ نے لائف میں 1 بار کیا ہے، فرضیت تھی، سنت میں اس کا جواز 1 مرتبہ مل گیا۔ مزید کر سکتے ہیں جی، گنجائش رکھتے ہیں، لیکن یہاں کوئی وہ نہیں جی یہ نہیں پڑھنا چاہیے، بس وہ وہیں پہ چلو تیری مرضی وہیں پہ رکھ۔ دوسری رکعت میں اٹھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھنا کیسے ہے؟ ہاتھ ہیں، گھٹنوں پہ وزن ڈال کے نہیں، اوپر اٹھنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع یدیہ، پھر ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر رفع الیدین کیا ہے۔ اذا قام من الرکعۃ الثانیہ، جب بھی دوسری رکعت سے اٹھے۔ اور یہاں یہ بات یاد کر لیں، آپ نماز مغرب میں آئے، 1 رکعت آپ کی نکل گئی، اصل تو یہ برابر ہوں، جب امام دوسری رکعت میں اٹھے گا آپ بھی کریں گے۔ آپ آئے دوسری رکعت میں اور تشہد کے بعد امام صاحب اٹھے، باقی لوگوں کی دوسری ہے وہ تو ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی پہلی ہے، آپ کی پہلی ہے۔ جب آپ کی دوسری ہوگی پھر کیجئے گا، یہی معاملہ ذہن میں رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقت، شریعت بڑی جچی تلی ناپی ہوئی اصول، قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ہے۔ پھر آپ تیسری رکعت پڑھیں گے اگر 3 رکعت والی نماز ہے، چوتھی رکعت پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز ہے، تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے بیٹھتے ہی کان اذا تشہد، لفظ یاد رکھیے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ شہادت پہ آتے تھے تو تب انگلی ہلاتے یا اٹھاتے تھے۔ کان اذا تشہد، جو ہی تشہد شروع کرتے آخر دم تک میرے محبوب کی انگلی کی انگوٹھے کے ساتھ 2 حالتیں ہوتی تھی۔ پہلی 53 کی، یہ میں پھر بتا دوں، 53 یہ 3 انگلیاں 9 تک اکائی گنتی ہیں، 1 سے 9 تلک۔ یہاں پہ 10 آ جائے گا تو پتہ چلے گا یہ اس وقت کتنی ہے، 20۔ یہاں پہ اس لائن پہ فرسٹ پورا 30، 40۔ یہاں پہ آپ جب انگوٹھا ایسے دبا کے رکھیں گے تو آپ کی یہ ادا
53 बना रही होगी, 50 ये और 3 उंगलियां बंद। काना याकिदु बिसलासिन व खमसीन, 53। दूसरा तरीका, काना युहल्लिकु बैनल इबहामी वल वुस्ता, आप दरमियानी उंगली और अंगूठे का दायरा बनाते थे, दायरा बना लीजिए या 53 की कैफ कर लीजिए। अब आपकी मर्जी, आप एक दफा हिला के इशारा करते हैं या आप इसे नस्ब कर देते हैं, रोक लेते हैं, या आप काना युहर्रिकुहा कभी हरकत देते थे। आमाल में और अफ़आल में तारुज़ नहीं होता अगर ज़मान और मकान मुख्तलिफ हो। मसलन मुख्तलिफ नमाजों में मुख्तलिफ औकात में आपने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अदाएँ अपनाई हैं तो वो सभी साबित होंगी, उनमें मुखालफत नहीं होगी, उनमें तज़ाद नहीं होगा। तज़ाद तब होगा कि जब कोई रावी कहे कि आज की नमाज असर के अंदर एक कहे कि आपने ऐसे किया, दूसरा कहे कि मैंने देखा ऐसे किया, तीसरा कहे कि नहीं आप हिला रहे थे, चौथा कहे, फिर तो तज़ाद की कोई सूरत बनती है। लेकिन मुख्तलिफ नमाजों में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लम्हात में इन अदाओं में से कोई अदा नज़र, ये उंगली झुकी हुई और नज़र आपकी इसके ऊपर रहेगी और आप पढ़ेंगे अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, दुरूद इब्राहीमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ आइए, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? इमाम के साथ हैं, ज़ाहिर है उतना ही पढ़ सकेंगे जितना है, अकेले हैं। फल यख्तर लिनफ्सिही मा शाअ मिनद दुआ, सुनन नसाई, जो मन में आए मसनून कोई भी दुआ पढ़ सकते हो। लंबे करो तशahहुद, मांगो दुआएं, अल्लाह पूरी करेगा। बाकी हमारे यहाँ जो मसनून या मारूफ दुआएं लिखी हुई हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बि जअलनी मुकीमस सलाह, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये भी अपनी जगह, लेकिन 4 चीज़ों से पनाह, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तरतीब मुख्तलिफ रिवायत में अपनी जगह, लेकिन फितना मसीहिद दज्जाल ज़िंदगी और मौत के फितने से, किसी के पैदा होने से या किसी के मर जाने से। जैसे जनाजे में आप कहते थे अल्लाहुम्मा ला तुज़िल्लना बादा, अल्लाह इसके जाने के बाद हमें गुमराह ना कर देना, हमें किसी आजमाइश में ना डाल देना। बड़ी बड़ी आजमाइशें लोगों की ज़िंदगी और मौत में बन जाती हैं। अल्लाह जहन्नम की आग से और कब्र के अजाब से, इनसे भी बचाना। तो इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह लिखते हैं, चूँकि आपने तअव्वज़ू के लफ्ज़ आर्डर है और अमर जो है ये वजूब के लिए होता है, लिहाजा कोई और दुआ पढ़े ना पढ़े ये दुआ आपने ज़रूरी पढ़नी है। तो यूँ उसके बाद जब आपकी ये दुआएं हो जाएं तो फिर आप राइट साइड पे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खैर मैं 5 तरीके भी जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ फिर वजाहत कर दूँ। जो मारूफ चलता है उसके हट के मत कीजिएगा, कौम लड़ पड़ती है। कहते हैं कि मौलवी साहब ने नए मसले बता दिए हैं तो पुराने ही। जब जनाजा पढ़ते हैं ना सऊदीया में जाके, तो वहाँ जाके कहते हैं कि यार असी इत्थे वेख्या बुढ़ी दा जनाजा यदि वो 4 पाई होर तरह होंदी है। अब देखा देखी हमारे यहाँ भी मस्जिदों में शुरू हो गई है, मर्द की और तरह की होती है। तो हमने कहा ठीक है, पहचान है। तो वो कहते हैं कि रिजाल के ऊपर है या एक आदमी है या औरतें हैं, उस हिसाब से ऐलान होता है, लोग जनाजा पढ़ते हैं। तो सलाम फेरते हुए कहते हैं जी वहाँ एक ही तरफ सलाम कहते हैं। मेरे साथ एक साथी खड़ा था, जब सलाम फेरा गया तो उसने ऐसे कर लिया, अब खड़ा है कि दूसरी तरफ सलाम आएगा तो मैं ये ऐसे करूँगा और फिर फेरूँगा, लेकिन वो ऐसे हुआ नहीं, खड़ा। मैंने कहा सलाम फेर ले, मेरा हाथ पीछे झंझोड़ दिया। ये फ़िक्र मत रखा करें, थोड़ी सी नरमी रखें। एक पठान थे मस्जिद नबवी में, बाबू सलाम के बिल्कुल दरवाजे के बीच में खड़े होके नमाज शुरू कर ली। मैंने कहा यार ये लोगों के गुजरने की जगह है,
کہیں سترے میں آ جا، آگے دیواریں ہیں، پلر ہیں. اس کو نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے، لیکن اس نے جب چادر رکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ یہیں پڑے گا. خیر میں نے پیار سے کہا، اس نے نہیں مانی. شرطہ آیا، اس نے پکڑا پیچھے سے اور اٹھا کے جہاں کھڑا کرنا. ظاہر ہے وہ راستہ تو نہیں بند ہونے دیتے. تو پتہ ہے کیا نماز میں کہتا، خبیث کا بچہ، جانے دیں، تھوڑی نرمی رکھیں. اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں. حکم ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو سترے کی طرف کھڑے ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے سترا ڈھونڈنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑا کرتے تھے جو سترے کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا. ہم نے تو مذاق بنا رکھا نا. صحابہ کہتے ہیں مغرب کی نماز اس سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، ویسے تو باقی گھر میں آ کے پڑھتے تھے، چونکہ اس میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو ہم مسجد کے پلروں کو ڈھونڈتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو اپنے شاگرد نافع کو کہتے تھے، نافع ہلی نہ بیٹھا رہی، میں ذرا 2 رکعتاں پڑھنی ہے نا، میرا سترا ہی بن جا. اپنے اگلے کو کہہ دیں اگر اس نے جانا ہے تو وہ میرا پابند نہیں ہے سترا ہو، میرے پاس اور بڑی جگہ ہیں. لیکن اگر آپ نے اسے بتائے بغیر نماز شروع کر دی اور اسے کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے. وہ آپ کے آگے سے گزرنا نہیں ہوگا، وہ انصراف ہے. انصراف منع نہیں، آگے سے مرور گزرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آپ پہلی صف میں تھے، بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ گزرا تو جانور ہے، اسے کیا پتا. آپ نے تو کہا ہے کہ انسان ہو تو اسے اشارے سے روکو، رک جائے تو بسم اللہ، نہیں رکتا تو پھر یہی ہاتھ پٹھا کر کے ادھر سٹ دو. فَاضْرِبُوهُ فَإِنَّهُ شیطان. جسے بتانے پہ اشارے پہ بھی سمجھ نہیں نہ آئی کہ یہ میں بندے اور رب کے اور سجدے کے درمیان سے گزر رہا ہوں، پھر یہ انسان نہیں ہے شیطان ہے، اس کو ٹھوک دو. لیکن جماعت کے دوران نہیں. امام سترا ہوتا ہے سب کا. اگر کسی کا وضو کا کوئی مسئلہ بنا ہے، جانا چاہتا ہے، حرمین میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ نماز کے دوران لوگ صفوں سے گزر رہے ہوتے، کئی بیچارے اوتھے بھی ڈکنڈے ہوندے. بھائی جب حالت جماعت میں ہے تو نہیں روکیں، جانے دیں. رش ہے، لوگ ہیں، مسائل ہے. لیکن اگر آپ اکیلے ہیں، تنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو نہیں گزرنے دیا، خود چلے. نماز حرکتوں کا نام ہے، جس حرکتوں سے رب راضی ہوتا ہے. تو یہ آپ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طریقے اور بھی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آپ کہیں گے اور پتہ چل جائے گا. صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ جماعت سے صلاح پھر گیا ہے. اللہ میری نماز کو ویسا کر دے جیسے میرے محبوب کی نماز تھی. اللہ دکھاوا مقصود نہیں، نمود جو ہے وہ مقصود نہیں. اللہ ریا مقصود نہیں، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں، کسی کو رد کرنا، جھوٹا کہنا مقصود نہیں. اللہ تیری اور تیرے محبوب کی رضا چاہتے ہیں، راضی ہو جا اور ہماری نمازیں عادات ویسی کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، ایک درد ہے، رکھتا رہتا ہوں، وگرنہ مجھے بھی فضائل پہ بیان کرنا آتا ہے. بڑی ساری روایات ہیں، فضیلتیں بیان کر کر کے داد سمیٹنا بڑا ایزی وے ہے، لیکن پراپر صحیح کوشش کر کے، اور وہ بھی کسی کو گرائے بغیر، تعصب سے ہٹ کے خالصتاً اللہ کے لیے مخلص ہو کے بات کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے. الفاظ کو جامع دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی برا فیل ہو تو وہ پیشکش میں میری ذاتی غلطی ہوگی، کتاب و سنت کی غلطی نہیں. کہیں کچھ غلط بیان ہو جائے اور واقعتاً تو زندگی میں بھی ہم انشاءاللہ رجوع کرنے کو تیار ہیں، مر جائیں تو قبر میں بھی ہمارا اس سے رجوع ہوگا. کیونکہ غلط بات اللہ اور اس کے رسول کے ذمے لگانا یہ میری ہمت نہیں ہے، اور غلطی سے بھی ہو جائے تو بھی ہم اس سے رجوع کرنے کو تیار ہیں. یہ بندہ مومن کا ایک ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے.
کہ ہر چیز میں بندہ مرضی کر سکتا ہے، دین میں مرضی نہیں چلتی۔ لو کان الدین بالرأی، سیدنا علی نے کہا تھا اگر دین مرضی کا نام ہوتا تو علی اپنے موضوع کا مسا نیچے سے کرتے ہیں، نچلے حصے لگتے ہیں، مگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہے، آپ نے اوپر سے کیا ہے تو علی بھی اوپر سے کر رہا ہے۔ تو اسی سوچ کو لے کے ہم ڈیولپ کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو قبول کرے، اللہ ہماری نمازوں کو ویل وادی میں نہ پھینکے، اللہ ان کو پر بھی دے، پرواز بھی دے، قبول بھی کرے، منہ پہ نہ مارے، اور ہمیں ایسا نمازی نہ بنائے کہ جو مسجد سے نکلے تو اس کے پیچھے ٹھپا لگا دیا جائے کہ یہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے جو نماز میں چوری کر کے گیا۔ ہم پورے طریقے سے سنت کے مطابق نماز ادا کریں، اللہ اس کو قبول کرے، اور پھر ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ میرے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ میرے وطن کی سیاسی بھونچال کو ختم کرے، اور صحیح معنوں میں جیسے مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ بنا دے۔ ہماری زبانیں، لب و لہجے جو کہ بالکل بے باک ہو چکے ہیں، اللہ ان کو شرم و حیا کی لگام دے دے، بڑوں کی عزت و احترام دے دے۔ اللہ دنیا سے جانے والوں کے لیے قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔